محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ بعض بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں موسم گرم اور خشک رہے گا اور بعض اوقات تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں شدید گرمی پڑنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے انڈین پریمیئر لیگ کی دوبارہ شروعات کے لیے غیر ملکی کرکٹرز پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے بعد بی سی سی آئی نے آئی پی ایل کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم کئی ممالک کے غیر ملکی کرکٹرز نے سیکیورٹی خدشات کا ذکر کرتے ہوئے بھارت واپس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کے معروف ہدایت کار نبیل قریشی نے حالیہ دفاعی آپریشن بنیاد مرصوص پر فلم بنانے کا عندیہ دیا ہے۔ اس فلم میں وہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کی قیادت اور جرأت مندانہ کارروائیوں کو موضوع بنانا چاہتے ہیں، جنہوں نے بھارت کے فضائی حملوں کا مؤثر جواب دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی امریکن سرمایہ کاری فورم سے خطاب کے دوران کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کے خواہاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ممکن ہے دونوں ممالک کو کچھ حد تک قریب لے آئیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن پاکستان اور بھارت ایک ساتھ ڈنر کریں اور یہ منظر یقیناً خوش آئند ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کرایا۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری کے نتیجے میں 28 فلسطینی شہید اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے یورپی اسپتال کے احاطے میں 9 بنکر بسٹر بم برسائے، جس سے زمین پھٹ گئی اور قریبی بس زمین میں دھنس گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ بعض بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں موسم گرم اور خشک رہے گا اور بعض اوقات تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں شدید گرمی پڑنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جہاں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ شہریوں کو ہدایات کی گئی ہے کہ بلا ضرورت دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں، جبکہ شہر قائد کراچی میں آج مطلب جزوی طور پر ابرآلود ہے، جبکہ موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے اوقات میں درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، تاہم گرمی کی شدت 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ محسوس کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم کوہستان اور مانسہرہ میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جس سے گرمی کی شدت میں عارضی کمی آ سکتی ہے۔ ادھر کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں مطلب جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے، تاہم وہاں بھی عمومی طور پر موسم خشک اور نسبتاً گرم رہے گا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک گرمی کی یہی لہر برقرار رہ سکتی ہے، لہٰذا شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے انڈین پریمیئر لیگ کی دوبارہ شروعات کے لیے غیر ملکی کرکٹرز پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے بعد بی سی سی آئی نے آئی پی ایل کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم کئی ممالک کے غیر ملکی کرکٹرز نے سیکیورٹی خدشات کا ذکر کرتے ہوئے بھارت واپس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ آسٹریلیا اور دیگر ممالک کے کرکٹرز کی جانب سے واپسی کے انکار نے بھارتی میڈیا اور بورڈز کو غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے بعد بی سی سی آئی نے غیر ملکی بورڈ سے رابطہ کیا ہے تاکہ کھلاڑیوں کو واپس بھیجا جا سکے اور ان کے خدشات کو دور کیا جا سکے۔ بی سی سی آئی کے چیف آپریٹنگ آفیسر کو تمام کرکٹ بورڈ سے انفرادی طور پر رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی تاکہ کھلاڑیوں کو دوبارہ بھارت بھیجا جا سکے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے عہدیدار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام غیر ملکی بورڈ سے رابطے میں ہیں اور فرنچائزز اپنے کھلاڑیوں سے براہ راست بات کر رہی ہیں تاکہ وہ آئی پی ایل میں واپس آئیں، اور دوسری جانب کرکٹ آسٹریلیا نے اپنے جاری کردہ اعلامیے میں کہا ہے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کے فیصلے کا احترام کریں گے اور اگر کھلاڑی بھارت جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس فیصلے کا احترام کیا جائے گا۔ کرکٹ آسٹریلیا نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے ساتھ سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت جاری ہے۔ واضح رہے کہ آئی پی ایل 17 مئی سے دوبارہ شروع ہوگا، جبکہ ایونٹ کا فائنل 3 جون کو کھیلا جائے گا۔ اس دوران آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل 11 جون سے شروع ہوگا۔ آسٹریلوی فاسٹ بولر مچل اسٹارک کی اہلیہ اور ویمنز ٹیم کی کپتان الیسیا ہیلی نے بھی آئی پی ایل کے میچز کی سیکیورٹی پر سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے دھرمشالہ میں میچ اچانک روکنے پر تنقید کی اور کہا کہ آسٹریلوی کھلاڑیوں کو بھارت میں آئی پی ایل میچز کے لیے حکومت سے سیکیورٹی کی یقین دہانی کرانی چاہیے۔ پاکستان کے معروف ہدایت کار نبیل قریشی نے حالیہ دفاعی آپریشن بنیاد مرصوص پر فلم بنانے کا عندیہ دیا ہے۔ اس فلم میں وہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کی قیادت اور جرأت مندانہ کارروائیوں کو موضوع بنانا چاہتے ہیں، جنہوں نے بھارت کے فضائی حملوں کا مؤثر جواب دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کا کردار کون سا پاکستانی اداکار نبھائے گا۔ مداحوں نے مختلف اداکاروں کے نام تجویز کیے ہیں، جن میں فواد خان کا نام سب سے زیادہ سر فہرست ہے، کیونکہ ان کی شکل اورنگزیب احمد سے مشابہت رکھتی ہے۔ ایک صارف نے فواد خان کو اس کردار
کے لیے بہترین انتخاب قرار دیا ہے، جس پر نبیل قریشی نے دلچسپی ظاہر کی۔ تاہم ایک اور صارف نے فواد خان کے بھارتی فلموں میں کام کرنے کی تاریخ کی بنیاد پر اعتراض کیا اور کہا کہ کسی پاکستان اداکار کو موقع ملنا چاہیے جس نے بھارت میں کام نہ کیا ہو۔ نبیل قریشی نے اس بات پر صرف تھمز اپ ایموجیز کے ساتھ رد عمل دیا، جو کہ خاموشی کا اشارہ تھا۔ اس دوران سوشل میڈیا پر ایئر وائس مارشل اورنگزیب کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأت مندانہ بریفنگ کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، جن میں وہ بھارت کو مؤثر انداز میں جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ہونے والے فضائی حملے کے جواب میں پاکستان نے کامیاب دفاعی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کے 5 جنگی طیارے مار گرائے، جن میں 3 رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ اس کارروائی کے بعد پاکستان نے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اس جرأت مندانہ دفاعی کامیابی نے قوم کو فخر کا موقع دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی امریکن سرمایہ کاری فورم سے خطاب کے دوران کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کے خواہاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ممکن ہے دونوں ممالک کو کچھ حد تک قریب لے آئیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن پاکستان اور بھارت ایک ساتھ ڈنر کریں اور یہ منظر یقیناً خوش آئند ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کرایا اور امید ظاہر کی کہ پاکستان اور بھارت اس جنگ بندی پر قائم رہیں گے۔ ان کے مطابق دونوں ممالک کی لڑائی میں لاکھوں لوگ مارے جا سکتے تھے، لیکن امریکہ نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے ایک تاریخی جنگ بندی کروائی۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ پاک بھارت تنازع کا حل نکالنا انتہائی مشکل تھا کیونکہ دونوں ممالک جنگ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے امریکی سینیٹر مارکو روبیو کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ انہوں نے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کی قیادت کو مضبوط اور ذہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے دونوں کو مشورہ دیا کہ جھگڑوں کی بجائے تجارت کریں اور نیوکلیئر میزائلوں کی بجائے معیشت کی بہتری پر توجہ دیں۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری کے نتیجے میں 28 فلسطینی شہید اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے یورپی اسپتال کے احاطے میں 9 بنکر بسٹر بم برسائے، جس سے زمین پھٹ گئی اور قریبی بس زمین میں دھنس گئی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے کا ہدف حماس کے رہنما تھے، جو مبینہ طور پر ہسپتال کے نیچے قائم زیر زمین کمانڈ کمپلیکس میں موجود تھے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حملے میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ بمباری کے دوران زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے والے افراد کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث شہادتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا۔ مقامی لوگوں کے مطابق دھماکوں اور زمین دھنسنے سے علاقہ لرز اٹھا، جبکہ اسپتال کے اندر اور اطراف خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں، انہوں نے اس حملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے عوام ایک بہتر مستقبل کے مستحق ہیں اور یہ ڈراؤنا خواب اب ختم ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دنیا بھر میں امن کے خواہاں ہیں اور اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے معصوم جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے۔